اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور جو ہے آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے 39 تک جائیں گے اللہ چاہا تو۔ آج جو ہم قصہ پڑھ رہے ہیں وہ بہت فیمیلیئر قصہ ہے، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، ہمارے امی ابا کا قصہ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا قصہ۔ تو یہ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس میں کوئی نیو باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگوں کی سمجھ نہ آئیں، اس لیے میں نے آیات کو زیادہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو لیسن ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور صحیح والے عمل والے بن جائیں، آپ لوگ بھی سن کے سمجھ کے عمل والے بن جائیں۔ تو ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، ان کا مقصد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ اسٹوری سنا رہے ہیں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی، جو زندگی اللہ نے ان کو تخلیق کیا، دنیا کا مقصد آپ سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت جو ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایسی چیز بنائی ہے، بلکہ بنانا چاہتے نہیں، بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں جنت۔ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اچھا، وہ جنت اللہ نے بنا دی ہے، اب اللہ نے اس کے لیے انسان بنائے اور اب اس دنیا میں ہم کو بھیجا کہ اب ہم تمہارا امتحان کریں گے، جو اس امتحان میں پاس ہوگا، وہ جو ماسٹر پیس ہوں گے، وہ اللہ کی جنت میں جائیں گے، جو جنت تیار ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، اس کو کبھی موت نہ آئے، کبھی بیماریاں نہ آئے، کبھی پریشانیاں نہ آئے، ہمیشہ وہ ینگ رہے، خوبصورت رہے، کھانا پینا انجوائے۔ تو یہ دنیا میں یہ خواہشیں تو ہماری ہوتی ہیں، لیکن کہ ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں اندیشے نہیں ہوں، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، موت سننے کا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہماری خواہشات ہیں نا دل میں، یہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی ایک زندگی بنائی ہے جو یہ خواہشات وہاں تکمیل کو پائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تم اس زندگی کے لیے، جو مرنے کے بعد ہم مرتے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک نئی دنیا میں انٹر ہو جاتے ہیں، سمجھیے ہماری یہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دارالعمل ہے، آج ہم عمل کر رہے ہیں اور رزلٹ کا دن وہ ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہے اللہ کا اسکیم جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری خوبیاں پڑھتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان کی تخلیق اور تاریخ کیسے ہوتی ہے، کب شروع ہوتی ہے۔ لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا کہ کیسے ہوا انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بتاتے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی اس میں کافی ڈیٹیلز آگے آتی چلی جائیں گی تاکہ ہم اپنا مقام، اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ انسان کو اللہ نے علم کی بنیاد پر اونچا مقام عطا کیا، مگر علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت بھی، نور ہدایت بھی ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا اگر ہمیں ہدایت نہ ملے، صرف دنیا کا ہی علم میں ہم لگے رہیں تو کیا ہوگا، ہم دنیا کو ہی بنانے سنوارنے میں لگے رہیں۔ ہماری روح، جیسے ہمارے جسم کے لیے دنیا کی چیزیں ضروری، تو ہماری روح کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ تو اللہ نے ہماری نور ہدایت کے لیے بھی ہمارا اہتمام کیا ہے۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو ہم جانوروں سے بھی زیادہ اسفل سافلین میں چلے جائیں گے، اتنا ہمارا گریڈ نیچے آ جائے گا۔ تو اب کیا مقصد ہے کہ ہمیں بس اللہ نے ایسی بنا کے، انسانوں کو بس ایسی بنا کے چھوڑ دیا کہ کھاؤ پیو، مزے کرو، گھومو پھرو، جو جی میں آئے گناہ کرو، جیسا دل چاہے زندگی گزارو؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ، یہ جو دنیا میں تمام چیزیں اللہ نے کیا انسان کے لیے بنایا ہے نا، اور انسان کو
آخرت کے لیے بنایا. تو آج ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے اپنے بہت سارا کام کر لیں, اور پھر ایکچوئل ہماری زندگی کہاں ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہا, فرشتے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے بنے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کی مخلوق, وہ پیغام لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مختلف کام اللہ نے ان کے سپرد کیے گئے ہیں. کوئی بارش کا ہے, کوئی رزق کا ہے, کوئی روح قبض کرتا ہے, کوئی ہماری حفاظت کرتا ہے, کوئی ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہوئے. تو مختلف فرشتوں کی مختلف جابز ہیں جو اللہ کے ایک طریقے کے سرونٹ ہیں, جو اللہ کے حکم سے دنیا کے انتظامات کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ پیغام لاتے ہیں اور نور سے بنے ہیں, جس کی میں نے کہ جیسے آپ کو بتایا, جس کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب بھی رکھتے ہیں. اور کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ انسان سے بھی قرب رکھتے ہیں, قربت رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا مطلب کام وام کرتے رہتے ہیں ہمارے. تو وہ وہ اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے انسانوں کے قریب, اور نور ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہی زیادہ ان کا رہتا ہے, تو اللہ سے بھی اٹیچمنٹ رہتی ہے. تو وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے, آپ ان کو روبوٹ نہیں سمجھیں. وہ بھی عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, اور پھر ان کی بھی ایک اپنا سینس ہے. مطلب ہم آگے اس آیت سے ہم پڑھیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے وہ عقل و شعور رکھتے ہیں. تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب, یعنی کہ خلیفہ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز, ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی جس کے پاس ارادہ ہے, اختیار ہے اور اقتدار بھی ہے. 3 چیزیں انسان کو دے کے بھیجے. اب یہ فرشتوں میں تو ارادہ نہیں ہوتا, وہ تو اب اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں, ہے نا. تو انسان کے اندر ارادہ بھی دیا, اختیار بھی دیا اور اقتدار بھی دیا, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے, تو وہ جب اتنی بڑی بڑی 3 چیزیں آ جائیں گی انسان کے ہاتھ میں, تو آف کورس پھر کیا ہوئے گا؟ فساد تو ہوئے گا نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بنانے والے ہیں زمین میں ایک خلیفہ. اور انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا بناتا ہے اس میں, فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون, اور ہم پڑھتے ہیں خوبیاں اور پاکی بیان کرتے ہیں تیری. تو اب جو ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فرشتے کوئی روبوٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ہے وہ بھی شعور رکھتے ہیں. تو ان کا جو کویسچن دیکھا, ان کا ایک تجربہ, انہوں نے ایک تھنک کی, انہوں نے ایک سوچا, انہوں نے اپنا دماغ لگایا کہ جس انسان کو ارادہ دیا جائے اور اقتدار دیا جائے, اختیار دیا جائے, تو آف کورس جس کے پاس اتنے پاورز ہوں تو اس کے پاس تو اپنے کنٹرول کو یوز کرے گا اور فساد کرے گا. تو انہوں نے اپنا ایک خیال کا اظہار کیا, اپنے ایک دماغ لگایا, سوچا, اور اس کے تجربے پہ انہوں نے ایک بات کی. تو اللہ نے اس دنیا کو کیوں بنایا؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو یہ اللہ کا اسکیم ہے. لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, کہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا بن گئی ہے, لوگ دیکھتے ہیں جو امیر ہے, جن کے پاس پاور ہے, لگتا ہے دنیا انہی کی ہے, جو چاہیں وہ کسی کو مرڈر کروا دیں, جس پہ چاہے وہ اپنی حکومت کریں. ایسا لگتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں, جو بیچارے فقیر ہیں, مسکین ہیں, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, بل بلا رہے ہیں, اور پریشانیوں میں اور بیماریوں میں, مطلب کہاں کہاں پریشان حال ہیں. جیسے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا ان کی نہیں ہے, بس امیروں کی دنیا ہے. تو اس سے کمتر اور آگے مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس اب ان کی زندگی جو ہے, بس اب موت آ جائے گی, بس ختم ہو جائے گا معاملہ. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ امیر بن رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور غریب بیچارے جو ہیں وہ ترس رہے ہیں, اور موت بس ان کا ختم ہو جائیں گے, مزے کر کے ختم, وہ بیچارے ترس کے مر جائیں گے. تو ہمیں یہ دنیا نا کیا نظر آتی ہے؟ ایک ظلم کی جگہ نظر آتی ہے. آپ اکثر لوگوں کے کامنٹ سنیں گے کہ کہاں ہے خدا, یہ اتنی غربت آ رہی ہے, اتنی پریشانی آ رہی ہے, تو اگر خدا ہے تو خدا کیوں نہیں ان کو پوچھ رہا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہمیں کیا نا پھر ایک ظلم کی جگہ نظر آتی ہے. تو پھر جو ہے, تو جب ہم دنیا کے ساتھ ہر چیز کا دیکھیں جوڑا ہے, مرد عورت, آسمان زمین چاند اور سورج, ہر چیز کا آپ نے دیکھا نا پیئر ہیں.
تو اسی طرح دنیا کا بھی جو جوڑا ہے نا وہ کون سا ہے؟ آخرت کو. جب ہم آخرت کو فوکس کریں گے تو آپ کو دنیا کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں. آپ دنیا میں کچھ کام کرنے آئے ہیں جس کا صلہ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے. تو مقصد آپ کا کلیئر ہوگا. اگر آپ صرف ایک طرفہ نظر کریں گے دنیا کو اور آخرت کو نہیں مانیں گے تو آپ کو بات کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اور ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کا انکار آخرت کا انکار ہے. جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا. تو آخرت پہ ایمان لانا بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی باقی زندگی سمجھ آتی ہے. تو اللہ نے کہا اس دنیا میں جو ہمیشہ کی اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا میں وہ لوگ جیسے نا میں نے آپ سے کہا سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، چوز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ امتحان کی شکل میں. جو کامیاب ہوگا تو وہ اس جنت کا اہل ثابت ہوگا. تو آدم کی ذریات جو اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں پتہ چلتا ہے کہ جو آدم کی ذریات ہے، جیسے انہوں نے فرشتوں نے کہا نا کہ آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں جو خون بہائے گا، فساد کرے گا، ہے نا، آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. اور تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کی تشریح میں کیا بتایا کہ آدم کی ذریات میں نبی بھی آئیں گے، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، ایسے لوگ جو ہیں پیدا ہوں گے. تو اس مرتبے کے لوگ اور اللہ ان کو اپنی جنت کا انتخاب ایسے لوگوں کا جو ہے چوز ہو رہا ہے. تو ارادہ، اختیار، اقتدار کے باوجود اللہ کی فرما برداری کر کے بھی لوگ اس جو ان کا گیس تھا نا وہ گیس غلط نہیں تھا فرشتوں کا، مگر اللہ جانتا ہے نا کہ اللہ کی کیا اسکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں فرشتے کہ ہم تو آپ کی جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی ہم کتنا آپ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور ہم پڑھتے ہیں خوبیاں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری کیا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، ہم ہیں نا، اتنی عبادت کرتے ہیں آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی صرف منہ سے زبانی باتیں نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں جو کریشن بنا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اقتدار، اختیار اور ارادہ دینے کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ وہ نافرمانی کریں گے. وہ تو ایک سرکشی ہونا یقیناً جب جس کے پاس اتنا پاور آئے گا ہوگا، یہ تو امتحان کا ایک حصہ ہے مجھے پتہ ہے. مگر اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جیسے کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ، حضرت ابراہیم اور کتنے بڑے بڑے انبیاء اور اس کے بعد کتنے ہمارے صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، اولیاء کی زندگی دیکھ لیں، کتنے نیک لوگ ہیں. تو یہ اللہ کا مشن تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیک لوگ آئیں گے. تو اللہ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں سے کہا. اب آگے آیت نمبر 31 ہے، اور سکھا دیا آدم کو نام سب چیزوں کے فرشتوں کے سامنے کہا، پھر فرمایا مجھ کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. اب جو ہے فرشتوں کو جو ہے سکھایا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ بھی اللہ کو سکھانا تھا، دنیا کا علم کہہ لیجئے، جو کچھ بھی اللہ دینا چاہتے تھے حضرت آدم کو علم کی فضیلت عطا فرمائی. اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور پھر فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، جو میں نے تمہیں سکھایا ہے آدم سب کے نام بتاؤ. انہوں نے سب کے سامنے بتا دیے. پھر فرشتوں سے کہا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا، پھر فرمایا مجھ کو ان کے نام بتاؤ اگر تم ہو سچے. اب فرشتوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں بھی سب باتیں پتہ ہیں تو مجھے بھی بتاؤ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو کہہ رہے ہو نا کہ تم جانتے ہو، تم کیوں بنا رہے ہو. اللہ نے کہا اچھا پھر بتاؤ پھر یہ کیا کیا آدم کو میں نے بتایا ہے. تو اس میں ہر قسم کی جو یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو بتائی گئی ہیں وہ تو حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کیا، لیکن علماء نے اپنی تفسیر کی ہے کہ اس میں ہر قسم کی خواہش اور طرح طرح کی ضروریات جو پیدا کی گئی ہیں نا بنی آدم کے لیے، اس کے ساتھ اسے یہ علم بھی دیا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے ذریعے کس طرح سے وہ اس کے لیے کرے گا. یہ ضرورت ہے تو اس کو کیسے کرنا چاہیے. اس کے اندر اللہ نے یہ ٹیلنٹ
دیا ہے، یہ بنی آدم کے اندر یہ ٹیلنٹ پیدا کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے نا واقف ہے کہ اور ان کی تمام اچھی اچھی خصوصیات کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے. جیسے میڈیسن آ گئی، آپ یہ سائنس کا علم دیکھ لیں، کیا کیا انسان کی ٹیکنالوجی ہو گئی اور بیماریوں کا علاج ہو گیا، یہ سب اللہ نے انسان کے اندر فیڈ کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ باہر آ رہی ہیں چیزیں. تو مختلف اوقات میں آدم علیہ السلام کو جو ہم ذریات ہیں، کتنے مختلف ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، باتیں آتی ہیں، ضروریات آتی ہیں، ہر چیز سے انسان کو پالا پڑتا ہے. تو یہ ہر چیز کے حالات سے اس کا سلوشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ڈال دیا کہ وہ ہر طرح کی مشکلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ضروری چیز کا نام اور اس کی خوبی اندر ہمارے چپ کے اندر ڈال دی ہے. مگر کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکلے گا باہر. اچھا، تو اب کیا کہا، فرشتوں کو چیلنج کیا اللہ نے کہ اچھا بھائی تم بھی بتاؤ، اگر تم کہہ رہے ہو تو تم بتاؤ. اب فرشتے کیا جواب دیتے ہیں 32 آیت میں، وہ بولے تو پاک ہے اللہ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، پروردگار آپ پاک ہیں، ہم تو کچھ بھی کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہ بولے تو پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا حکمت والا. فوراً انہوں نے اپنی سیلنڈر کر دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا، بس ہم اتنا جانتے ہیں. تو یہاں دیکھیے جو فرشتوں کی فطرت ہے نا، سلیم فطرت، ان کی کتنی عاجزی، اکڑے نہیں، غرور نہیں کیا، بلکہ سلیم فطرت ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. وہ اللہ کے حکم کے آگے بالکل شرمندہ ہو گئے جیسے نا، اور اپنی کمزوری اور اپنی کم عقلی کے آگے اقرار کر لیا کہ واقعی اللہ ہم نہیں جانتے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی حجت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کوئی ہمیں بتا رہا ہے تو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے نا ہمیں جھکا دینا چاہیے. اور اس کا حکم ہمیں چاہے سمجھ آئے چاہے ہمیں سمجھ نہیں آئے، تو ہمیں بھی عاجزی سے سمجھ جانا چاہیے. جیسے ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے کہا مچھر سے بھی کمتر میں بات کر سکتا ہوں. تو ہمارے لیے کتنے بڑا سبق ہے نا کہ ہمیں حجت نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں کہ انسان بنی آدم کیا چیز ہے، اللہ نے کیا تخلیق کیا ہے، اگر ہم ہسٹری پہ دیکھتے ہیں نا تو اللہ کی تخلیق میں جتنا ہم غور و فکر کریں انسان نے کیا ہے، کتنا غور و فکر انسان کرتا ہے. وہ اللہ کے قریب سے قریب نا کتنے لوگ چلے گئے. ہم کتنے، میں نے جیسے کہا انبیاء، صالحین، شہداء، نیک لوگ، علماء، کتنے نیک لوگ ہیں وہ. اور دیکھیے وہ جن پر اور فرشتے، جو جن ہیں، جنات ہیں اور فرشتوں کو اگر ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر فرشتے نیک ہیں تو ایسا کون سا کمال ہے. فرشتے اگر نیک ہیں، ان کے پاس تو دیکھیے نا ان کے پاس تو کوئی نفس ہی نہیں ہے نا، نہ کوئی کمال کی تو کوئی بات ہی نہیں. ان کی کوئی محنت کیا کہیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، شیطان نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی امتحان نہیں ہے. اور شیطان کو دیکھ لیں یا جنات کو دیکھ لیں تو ان کو بھی دیکھیے، اور ان کا بھی ماحول اگر دیکھیں کہ ہم سے زیادہ وہ غیب جانتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو شیطان ہم سے زیادہ چیزیں دیکھ لیتا ہے. وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ رہے نا. شیطان ہو یا جنات ہوں، جسی کو بھی دیکھ لیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے کمرے میں بھی موجود ہو مگر میں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت فرشتے ہیں، میں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. امتحان ہمارا کتنا سخت ہے اس وقت، ہے نا. تو جو ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم کو تو پھر کیا ہوا، انسان جو ہے نا، لہٰذا انسان کے ساتھ ان کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور دنیا کی چمک دھمک ماحول بھی ہے. اور ان تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیک انسان بنتا ہے. تو سوچیں کیا زبردست چیز اللہ نے جو خلیفہ انسان کو بنایا ہے نا. تو غور کریے اس پہ بات پہ. تو لہٰذا تعداد میں بھی دیکھیے کم ہے لیکن ان کی قدر و قیمت ہے. سلیکٹڈ لوگ ہیں نا، چوزن پیپل ہیں. جنت میں جو ماسٹر پیس ہے اللہ کا، اس میں سلیکٹڈ لوگ جائیں گے. میجورٹی کیا کر رہی ہے، وہ شیطان کی فالوور ہے. مگر جو ہمارے انبیاء، شہداء یا جتنے بھی نیک لوگ ہیں، دیکھیں وہ کم ہے مگر بڑے کوالٹی والے ہیں، کہ جن کے ساتھ میں نے آپ کو بھی گنایا کہ شیطان، نفس، ماحول، دنیا کی چمک دھمک، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے
کھڑے رکھتے ہیں تو ہے نا ماسٹر پیس تو ہوئے نا. تو دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چوزن پیپل میں کر لے. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. مطلب جو محنت کر رہا ہے وہ یقیناً جائے گا. تو اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں. دیکھیں پھر آپ ہم کہیں گے کہ اللہ نے اتنا سارا کچھ کیوں بنا لیا نا. اب آپ دیکھیں, اب ہم ایک مثال کے طور پہ آپ ایک فروٹ کا پھل لگاتے ہیں. آپ چاہے ایپل لے لیں, امرود لے لیں, اورنجز لے لیں, کوئی بھی ایک پھل آپ لگا لیتے ہیں. آپ کو کیا ہوتا ہے, اس کے پھل کھائیں گے مزہ آئے گا. پھل زیادہ ہوتے ہیں یا کچرا زیادہ ہوتا ہے, اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے کہ پھل زیادہ ہوتے ہیں؟ آف کورس پھل کم ہوتے ہیں, پتے زیادہ ہوتے ہیں جو گر گر کے کچرا بنتے ہیں نا. تو مگر اب ہم کیا کرتے ہیں, فروٹ کی خاطر ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں نا. اس کا جو خزاں کے موسم میں سارے پتے گرتے ہیں, مگر آپ کو پھل کھانے کے لیے اس درخت کو آپ برداشت کرتے ہیں, رائٹ. اور پھر جب آپ سیب کھا یعنی کہ کوئی بھی سیب ہو, اورنج ہو, جو بھی ہو, تو آپ جب وہ کھا لیتے ہیں تو کچرا پھر کیا کرتے ہیں, وہ درخت کا کچرا جو گرتا ہے اس کو پھینک ہی دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ پوری دنیا ایک بنائی ہے. سمجھ لیجیے یہ پوری دنیا ہے, ایک درخت کی طرح ہے, پورے پتے 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 ہیں اور اس میں فروٹ بھی لگ رہے ہیں. تو اب آپ کیا بننا چاہتے ہیں, فروٹ یا کچرا؟ اب دونوں آپ کے پاس, میرے پاس چوائس ہے. اگر ہم درخت کا پھل بننا چاہتے ہیں تو وہ جنت کے لیے ہو گئے, چوزن پیپل ہو گئے. باقی کیا ہوگا, جو اتنے لوگ ہیں, ایک طریقے کا سمجھ لیجئے کچرا ہے, وہ کچرا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی کچرا وہ کیا ہوگا, کہاں پھینکا جائے گا؟ ہم کچرے کو کہاں پھینکتے ہیں, ہم کچرے میں کیا کرتے ہیں, ڈمپ کرتے ہیں جا کے گاربیج بیگ میں, گاربیج میں ڈال دیتے ہیں نا. تو اسی طرح یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے. تو اس میں سمجھ لیجئے جو اچھے لوگ ہیں وہ فروٹ ہیں, جو باقی ہے وہ کچرا ہے. تو اب آپ کو مجھے فروٹ بننا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے ان تمام چیلنجوں کے ساتھ اچھے اچھے کام کرنے انشاءاللہ تعالی. اب آیت نمبر 33. اس نے کہا اے آدم انہی کے نام بتا دو. جب اس نے ان کے نام بتائے اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں, میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہو گیا. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا, اللہ نے کہا اچھا بھئی اب فرشتوں کے سامنے ایک کلاس ہو جائے, تو اب تم بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے علم حاصل کیا. دیکھیں یہ نا, میں نے آپ سے کہا تھا نا, علم کو بہت بڑا فضیلت دی گئی ہے انسان کے لیے. علم جو حاصل کیا تھا وہ دوسروں کو بھی پہنچایا. اب کیا ہے, فرشتوں کے سامنے ان کو بیان کیا. اللہ نے انسان کے اندر استاد کی صلاحیت رکھی ہے. جو انسان ہے نا وہ استاد کی صلاحیت ہے اس کے اندر رکھتا ہے. پھر اللہ نے اس کو ان کی صلاحیت کہ نا بھرپور, مطلب پھر خلیفہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اور آپ دیکھیے انسان کیسے جانوروں کو بھی جو ہے نا ٹرین کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا جانور, کبھی آپ سی ورلڈ جائیں یا کبھی ادھر جائیں, آپ طوطوں کو بھی کتنا, کتوں کو ٹرین کرتے ہیں, مچھلیوں کو ٹرین کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جانوروں کو, بندر کو دیکھا نا وہ کیسے مزے سے حرکتیں کرتا ہے. تو انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, استاد کی صلاحیت رکھی ہے. تو یہ علم کی بنیاد پہ رکھا ہے. تو انسان کے لیے جو پہلا تحفہ اللہ نے دیا نا وہ کیا دیا, علم دیا گیا ہے. تو لہٰذا قرآن کی ہم نے سورہ علق میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ, سب سے پہلے یاد دلایا اللہ نے کہ پڑھو, تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے, اس کو تم استعمال کرو, اس کو ضائع نہیں کرو. انسان کے اندر پڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا, اس نے کہا اے آدم انہیں بتا دے ان کے نام. پھر جب اس نے انہیں بتا دیے ان کے نام, یعنی کہ اللہ نے کہا ایز اے ٹیچر آدم علیہ السلام آئے, ان کو ٹیچ کیا, تمام فرشتوں کو سنا دیا. پھر اللہ نے کہا, اس نے کہا, کس نے کہا, اللہ نے کہا, اس نے کہا کیا نہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمان اور زمین کی. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں, تم نے کہا تھا نا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں, خون بہائے گا, فساد کرے گا زمین میں نے تم سے کہا تھا نا, میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے آسمان اور زمین کی کیا کیا باتیں ہیں, میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. تو چھپی ہوئی آسمان اور زمین کی باتیں میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم یہ ظاہر کر رہے ہو نا. انہوں نے کیا ظاہر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرما برداری کرتے ہیں, ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, یہی کہا تھا نا تمام لوگوں فرشتوں نے کہ اللہ آپ کیوں ایک مخلوق بنا رہے, ہم کر رہے ہیں نا, آپ سب کچھ تو کرتے ہیں ہم. تو اللہ نے کہا تم جو ظاہر کر رہے ہو نا وہ ہم میں, اور جو تم چھپا رہے ہو, چھپانا یہاں پہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ ان کے دل میں آف کورس یہی بات آ رہی ہوگی نا, اللہ جب ہم آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا تمام انتظام ہم نے سنبھال کے رکھا ہے, تو پھر اب آپ کو ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جو فساد کرے گی. یہ ان کے اندر ہڈن کی بات ہے جو اللہ نے ظاہر نہیں کیا. تو یقیناً جب وہ ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ آپ کیوں بنا رہے, تو اس کے اندر خود بخود یہ بات آ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو, یہ سب میں جانتا ہوں, تم کیا جانتے تھے. اچھا, اب ہے آیت نمبر 34. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو, سو وہ جھکے, مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم نے یہ آیت شروع کری تھی نا, جب آیت نمبر 30, اس کے بگننگ میں بھی وَإِذ سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. اب یہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے وَإِذ. اس کا مطلب ہے کہ اب پہلا قصہ اللہ نے سنایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. اب دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنا رہے ہیں وَإِذ سے. اس کا مطلب ہے کہ اب دوسری کوئی بات شروع ہو رہی ہے. تو اب اس میں کیا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سامنے سجدہ کرو, تو وہ جھکے, مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ کو سجدہ کیا, یعنی کہ اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ کرو, مگر اللہ کے حکم ہوا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو. ٹھیک ہے, اب یہ ایک بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدہ کرو, تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, کیا یہ شرک ہو گیا کیا کہ اللہ کے سجدہ کرنے کی بات آ گئی؟ تو دیکھیں, اگر فرشتوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر سجدہ کیا ہوتا نا, یہ غور سے سنیں, اگر اللہ کی مرضی کے بغیر سجدہ کیا ہوتا تو یہ شرک ہو جاتا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی مرضی سے اللہ کی حکم کی تعمیر, اللہ نے کہا کرو تو کیا. تو دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی, اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو لہٰذا جب ہم اللہ کی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں وہ توحید ہوتی ہے. تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی فرشتوں نے بھی تو رسپیکٹ کا سجدہ کیا تھا تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. نہیں, مگر ہم یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا, آپ کو مجھے نہیں دیا تھا. ہمیں وہ بات ماننی ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو, یہی حکم دیا گیا نا ہمیں. لہٰذا ہم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے, اگر اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا کہ قبلے کی طرف سجدہ کرو اور ہم اپنی مرضی سے کرتے, تو یہ کیا ہو جاتا, یہ شرک ہو جاتا. کیونکہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے, اس لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے, توحید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو. تو اب دیکھیے جو فرشتے تھے نا وہ بہت اعلیٰ مخلوق ہیں, آپ سب جانتے ہیں, وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں, وہ اطاعت گزار ہیں, وہ ہم چاہیں کتنے بھی اچھے ہوں مگر فرشتوں کا اپنی ہی ایک اعلیٰ مخلوق ہے, ایک برتر مخلوق ہے. اور ہم جو ہیں اور ہم ایک برتر مخلوق, ایک ہائیسٹ جو ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو مٹی سے پیدا ہوئے, وہ نور سے پیدا ہوئے, ہم مٹی سے پیدا ہوئے, وہ آف کورس ہم سے ایک اپ گریڈ ہیں. تو مخلوق یعنی کہ ہم مخلوق آدم کو جو ہے نا آگے جھک جاؤ. تو میں نے آپ سے کہا نا, جیسے سجدے کے بارے میں بتایا کہ سجدے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ایک جو عبادت کے لیے سجدہ ہوتا ہے, جس کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے, وہ عبادت کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے نا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یاد ہوگا آپ لوگوں نے, سب نے اسٹوری پڑھی کہ ان کے 11 بھائی سب لوگ جو ہیں وہ تعظیم کے سے جھک گئے تھے. تو وہ ایک رسپیکٹ کا ہے, اور اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے جو رسپیکٹ کا جو سجدہ ہوتا ہے نا, وہ ہماری امت مسلمہ میں اس کو منع کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس سے نا شک پیدا ہو جاتا ہے. لوگوں کو کیا پتہ کہ رسپیکٹ کا کر رہے ہیں کہ عبادت کا کر رہے ہیں.
تو سجدہ عبادت یعنی کہ جو یہ سجدہ جو عبادت کا ہے تو اللہ کا حکم یعنی کہ جیسے میں نے کیا بتایا جس میں لہٰذا کوئی شرک نہیں ہوتا. تو اب یہ امتحان کیوں ہوا؟ فرشتوں کا اطاعت کا امتحان تھا. کتنا بڑا امتحان تھا. آپ دیکھیے آدم کو یہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیں آدم کو پیدا کیا, ان کو اچھا سارا ٹیلنٹ دیا, اب ان کے سامنے فرشتوں کو جھکایا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جنات میں سے جو ابلیس تھا اس کو بھی کہا گیا تھا. تو آدم علیہ السلام کو یہ ان کے سامنے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک برتر مخلوق یعنی کہ تم سے جو ہائی مخلوق ہے, معبود یعنی کہ اللہ کا حکم کی فرما بردار ہے, اپنے سے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنے سے کمتر کو بھی وہ سجدہ کر لیتی ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بات کس کی ہے وہ تم کو سننا ہے, حکم کون دے رہا ہے یہ دیکھو کہ حکم کیا ہے. اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو کہ میں کیا ہوں, بلکہ کہنے والے کو دیکھو کہ کون تمہیں کہہ رہا ہے, اور اپنی برتری کی بجائے حکم پہ نظر رکھنا چاہیے. اور فرشتے اس میں کیا ہوئے, کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. اور اصل برتری تو دیکھیے نور, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی ہائی بات نہیں ہے کہ میں نور سے پیدا ہوئے یا آگ سے پیدا ہوئے. اصل برتری اللہ کے حکم میں. اسی طرح دنیا میں بھی لوگ جو ہیں نا, لوگوں کو کتنی ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں جب لوگوں کو حسن ملتا ہے, بیوٹی, اور لوگوں کے پاس منی ہوتی ہے, لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے, اور علم ہوتا ہے, اور یہ سب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہیں, بہت غرور پیدا کرتی ہیں. غرور کی چیزیں آتی ہیں یہ سب چیزیں نا. تو انسان کا امتحان ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس سے نا انا پیدا ہوتی ہے. اصل برتری اللہ کی فرما برداری ہے. یہ حسن میں, یہ علم میں, یا یہ اقتدار میں یہ سب نہیں ہوتی. تو فرشتوں کی برتری کو سب سے پہلے نا توڑ دیا, یعنی کہ اللہ نے جس کے دماغوں میں یہ سبق دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو معبود بنا رہے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے جو اہل قریش تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بناتے تھے, تو اللہ نے یہیں پر ہی سب سے پہلے یہ چیز کا کلیئر کر دیا, ذہنوں سے یہ کلیئر کر دیا کہ دیکھو اپنے کانسیپٹ کو درست کر لو کہ فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں. فرشتوں کی برتری پہلے دن سے اللہ نے توڑ دی کہ ایک مخلوق ہیں وہ صرف ایک. ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ یعنی کہ اپنے سے کمتر کے آگے جھکو, تو انہوں نے اللہ کی حکم کی تعمیر کی. لوگوں کو جو شک میں پیدا ہو سکتا تھا نا کہ وہ خدا کے قریب ہیں, ان کے معبود ان کو بنا لیا جائے, وہ اللہ کی قربت میں رہتے ہیں, اور اپنے اوپر اپنے نیچے آگے بہت سارے کاموں میں کنٹرول بھی, میں نے آپ کو بتایا بگننگ میں بتایا کہ ان کا کنٹرول اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو یہ سوچ کو ہی اللہ نے کیا کر دیا, روک دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں, اتنا ان کا کنٹرول ہے, تو یہ بھی اللہ کے شریک ہوئیں گے. تو وہ بھی ایک اللہ نے کہا وہ صرف اتنا یاد رکھو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں, مگر ان کو اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے, تو ان کو خدا کی شریک نہیں بنا لیتے. جو انسان اس غلط فہمی وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لے. تو یہ اہل قریش کو بھی سنایا جا رہا ہے جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں چاند ستاروں کو بھی لوگوں نے خدا بنا دیا. تو یہ اللہ نے پہلے ہی انسان کو اویئرنیس دے دی کہ یہ جو فرشتے ہیں دیکھو یہ صرف کتنے بھی اعلیٰ ہوں مگر حکم یہ اللہ ہی کا سنتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, ان کی تو امتحان پاس ہو گیا, انہوں نے جو ہے اللہ نے کا حکم دیا. اچھا جب ہم نے فرشتوں سے آدم کا سجدہ کرو سو وہ جھک گئے. اچھا اب پھر کیا ہوتا ہے, مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, اب جو ہے نا ابلیس کا بات بتائی جاتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان, آپ سمجھ جاتے ہیں, مگر ابلیس نے جو ہے نا وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. ابلیس جو ہے نا وہ اس نے گڑبڑ مچا لی. ابلیس آپ جانتے ہیں نا کہ کون ہے, وہ ایک شیطان ہے, مطلب جنات میں سے ایک, وہ اس کو آپ کہہ لیجئے جنات کے اس میں سے ہوتا ہے وہ. تو اس نے جو ہے کیا کیا کہ ابلیس نے نہیں مانا. ابلیس جو ہے اس کا لقب ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو عزازیل جس طرح جبرائیل میکائیل ایسے نام ہے نا, تو ابلیس کا نام بھی عزازیل آتا ہے.
اور ابلیس جو ہے نا اس کا لقب ہے، ٹھیک ہے. تو اور پھر کیا اس نے انکار کر دیا، اور پھر اتنا اس کو کہتے ہیں ابلیس یعنی کہ مایوس ہوا، ٹھیک ہے. پھر وہ کیا ہوا، انکار کرنے سے کی وجہ سے پھر وہ کافر ہو گیا، منکر ہو گیا، ٹھیک ہے. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، یہاں بہت غور سے سنیں بات، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، وہ شرک میں نہیں چلا گیا، بلکہ اللہ کی بات کی نافرمانی کی تھی، اللہ کو مانا مگر اللہ کی بات کی نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک کفر کی یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. تو جو شیطان ہے ویسے جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا تھا، اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ کافی فرشتوں کی بیچ محفلوں میں بیٹھنے لگا تھا. اس کی صحبت کتنی اچھی تھی، دیکھیں اس کے پاس علم بھی تھا، اس کے پاس ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ اچھی صحبت ہو. تو مگر شیطان کی زندگی کے دیکھیے عبادت، اس کے اندر عبادت آ گیا ہے نا، کفر کی عبادت، مطلب اس نے جو عبادت کرتا تھا مگر اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا، جو ساری عبادتوں کو اس کو خاک میں ملا گیا. تو لہٰذا ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. شیطان کو میں نے جیسے کہا اچھی صحبت بھی تھی، اس کی کچھ کام نہیں آئی، کیونکہ اس کی عبادت میں زیادتی کچھ کام نہیں آئی. کتنی بھی وہ عبادت کرتا تھا، ابھی دل میں دیکھیں اس کی جھکاؤ نہیں آیا تھا، اس کی جو ہے نا اس کے اندر نرمی نہیں تھی. تو لہٰذا اس نے تکبر کیا. اور ظاہری عبادت اس وقت کچھ کام نہیں آتی جب تک دیکھیں دل میں نرمی نہ ہو، دل میں تقویٰ ہونا چاہیے. شیطان کے اس عمل میں دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر کی جگہ کیا ہے، دل میں ہوتی ہے. لہٰذا دل کی ہمیں صفائی کرنی چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا، ظاہری عبادات سے کام نہیں چلے گا. ہم کتنی بھی عبادات کر لیں، کیا شیطان کو پتہ تھا؟ حالانکہ اللہ کو تو بہت پہلے سے پتہ تھا نا کہ وہ اس کا کیا ہوگا، وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم بظاہر بڑی نمازیں، نفلی نمازیں، تہجد تو قرآن کا ذکر یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے احکامات آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت. تو اس سے اس کے ایک انکار سے دیکھیے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور جنت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. تو ہمارے لیے کتنا غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ کے کتنے احکام کو دیکھیں ہم پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں جو ہے اللہ کے صحیح مطلب عبادت کرنے والا بنا دیں، پروردگار عالم. تو اللہ تعالیٰ اب آگے کہا کہ کیا ہو گیا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا ابلیس. اب آیت نمبر 35، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب جو ہے اب تک دیکھیں فرشتوں کا اور شیطان کا امتحان ہوا، ٹھیک ہے، جب ہم نے 2 قصے پڑھ لیے. تو اب انسان کے امتحان کی باری آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا تو پھر دیکھیں امتحان بھی آ جاتے ہیں. تو فرشتے تو کامیاب ہو گئے، ابلیس کا کیا ہوا، تکبر کیا اور وہ فیل ہو گیا. تو دونوں چیزیں اب آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا اگر ان کے ساتھ تھیں تو انہوں نے دیکھ لی. تو اب جو ہے اب جب نعمت اللہ نے دی، جنت جیسی چیز ہے جہاں پہ تھے، وہ امتحان شروع ہوا. تو جب کبھی کچھ ملے گا تو جیسے میں نے آپ کو ٹیسٹ ہوتا ہے، ہماری بھی زندگی میں ہوتا ہے، تو انسان کو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے نعمتوں کو، بلکہ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور امتحان بھی دینا. جب نعمت آئی ہے تو امتحان بھی آئے گا، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور شکر گزاری کرنا چاہیے. تو اللہ نے کہا دیکھو سب جگہ جاؤ. اللہ نے کیا کہا، ہم نے آدم کو اور کہا تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو فراغت سے، یعنی کہ مزے سے، جس باغ میں بھی رکھا تھا اللہ نے، جاؤ اور مزے کرو، ٹھیک ہے. کہا جاؤ، بس اس کے قریب نہ جانا. اللہ نے کہا جانا تو دور کی بات، قریب نہ جانا اس درخت کے، پھر ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. تو اللہ نے کہا یہ درخت کے قریب نہ جانا. اب وہ درخت کیا چیز ہے قرآن اس کو ایکسپلین نہیں کرتا، اور اس کی میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں بھی ایک اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کچھ مفسرین نے اس کو درخت ہی سمجھا ہے، کچھ مفسرین نے اس کو دوسرے وے میں بھی لیا ہے. تو میں آپ کو دونوں چیزیں بتا دے رہی ہوں. ایک تو آپ سبھی جانتے ہیں درخت مینس ٹری،
اور دوسری بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا اس کا دوسرے مفسرین نے اس کا کیا تفسیر رکھا ہے، تاکہ کبھی بھی آپ زندگی میں اگر وہ بھی بات سنیں تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. جب دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوگی تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کون سی آپ کے دل کو لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ قرآن تمثیل سے بات کرتا ہے. تمثیل کیا ہوتی ہے؟ مثال دے کے بات کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا، ہم نے پیچھے چھوٹی چھوٹی جیسے گرج ہو، بجلی ہو، کڑک ہو، اس قسم کی باتیں اللہ تمثیل میں کرتے ہیں، مثالیں بیان کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب، وہ درخت کیا تھا، کیسا تھا، کس چیز کا تھا، قرآن اس سے ڈسکس نہیں کرتا. لیکن کچھ مفسرین نے جو سورہ طٰہٰ کی آیات میں آگے آئیں گی، اس سے انہوں نے ایک چیز ایک اور اخذ کی. میں انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا تو ضرور بتاؤں گی. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جاؤ، جہاں بھی جاؤ مزے سے کھاؤ مگر اس کے قریب نہیں جانا. تو ہم بھی اپنی دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایسے ہی ہے، حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام کم ہیں، ہے نا، ایسی ہی ہے نا. تو شیطان کا بھی یہی کام ہے کہ انسان کو ان کی ان گنت مطلب اتنی حلال چیزوں کو چھوڑ کے نا وہ کیا کرتا ہے، انہی حرام چیزوں کے آگے نا انسان کے اندر خواہش کو پیدا کرتا ہے. یہ انسان کی کمزوری وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ جب جس چیز سے منع کرو نا انسان کے اندر اسی کی ہڑک اٹھتی ہے. تو اب اس سے یہ بڑی تو اس سے لیے جو ہے نا اس کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی حدوں کے اندر رہو. تو اللہ نے کہا جاؤ نہیں بلکہ قریب بھی نہیں جاؤ، ورنہ کیا ہوگے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اب آگے کیا ہوتا ہے آیت نمبر 36 میں، پھر انہیں پھسلا دیا شیطان نے ان کے سبب، پھر انہیں نکال دیا جن میں سے وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک وقت مقرر تک. اچھا، اب جو ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو صیغہ ہے نا فَأَزْلَهُمَا، یعنی کہ ان دونوں کو، یعنی کہ ساتھ ساتھ دونوں کو شیطان نے بھگایا. یہ بڑی فیمس بات ہے کہ آپ توریت وغیرہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بہکا دیا بی بی حوا کو. بی بی حوا کا سارا جو ہے نا ان کا قصور تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن آپ کو کلیئر کر رہا ہے کہ دونوں ساتھ ٹریپ ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو دونوں سے بھول ہوئی تھی، صرف عورت سے نہیں ہوئی تھی. یہ یاد رکھیں، بنی آدم یعنی کہ دونوں کے ساتھ ہوئی. لوگوں میں جیسے میں نے کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ سے مطلب یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، یہ ہیں، عورت کو کمتر جانتے ہیں. کہتے ہیں جو ڈیلیوری کا پین ہوتا ہے نا عورت کو، یا پیریڈز ہوتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس نے نا وہ پھل کھا لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہمیں قرآن میں بات نہیں آتی. تو اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ عورت کی تکلیف کو بڑھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے، اور اللہ نے اس تکلیف پہ عورت کے اجر رکھا ہے نا. اور جو پریگننسی ہے، ڈیلیوری ہے، دودھ پلانا ہے، تو اللہ نے مرد سے 3 درجے زیادہ عورت کا مقام رکھا ہے. آپ جانتے ہیں ماں کا درجہ، اولاد کے لیے ماں کے خدموں میں جنت رکھ دی ہے، یہ مقام اللہ نے دیا. ہمارا قرآن ہمیں یہ تربیت دیتا ہے. مگر جن لوگوں کا یا ہندوازم ہے یا جو کوئی بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بی بی حوا نے ایسا چیز کھا لیا تھا جس کی وجہ سے عورت کو یہ ڈیلیوری کی تکلیف یا پیریڈز کی آتی، وہ چھوت ہے، وہ چیت ہے، یہ سب بیکار کی باتیں. ہمارا قرآن ایسی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ بھول ہو گئی، یعنی کہ شیطان نے اپنا کام کر دیا، پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، پھر انہیں نکال دیا اس جگہ سے جو وہ رہتے تھے. یعنی کہ ایک بائی مسٹیک ہو گئی. دیکھیں، ایک مسٹیک ہوتی ہے پرپزلی، ایک ہوتی ہے انجانے میں کہ انسان کے ذہن سے نکل گیا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب علم دیا تھا، مطلب سب کر دیا تھا نا، کہ دونوں چیزیں دکھا دی تھی کہ دیکھو، لیکن علم بھی دیا، لیکن وہ علم سے دیکھیے وہ کام نہیں آیا. علم کا دیکھیں کیا ہو گیا، مگر وہ علم سے شیطان کے دھوکے سے، کے فریب سے نہیں بچ سکے. حالانکہ بس ان کا علم تھا، مگر شیطان کا دھوکہ ایسا تھا کہ وہ اس سے بچ نہیں سکے. لہٰذا یہی اللہ تعالیٰ کو
اصل جو امتحان تھا نا آدم علیہ السلام کا، یہ لیسن دینا تھا اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ جو امتحان لے رہے ہیں نا آدم اور حوا کا، یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کیسے انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے نا تبھی وہ زیادہ سمجھ کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کو آدم علیہ السلام کو سکھانا بتانا تھا، یہ ایک ٹیسٹ دے کے کہ جو ہے کہ دیکھو کہ تم کیسا، کوئی بھی مطلب جو دشمن ہے نا، شیطان تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو، اور کوئی دشمن سے تم ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے، یہ ایسا دشمن ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، پھر انہیں نکال دیا اور کہا کہ اب تم جاؤ، ہم نے تم سب کو جس مقصد کے لیے اب تمہیں بنایا تھا اب تم اس طرف جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے ایک وقت مقرر تک۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم یہاں سے جاؤ، ٹھیک ہے نا، تمہارے لیے یہ گھر ہے، تم کو واپس ادھر ہی آنا، یعنی کہ اب تم یہاں سے موو ہو۔ اب تم کو امتحان کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں صرف بتانا تھا کہ شیطان کیسے ٹریپ کرتا ہے، تمہیں علم بھی دے دیا کہ تمہیں دنیا میں کیسے گزارنا ہے، اور تمہیں ایک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا نا، جیسے شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایک خلیفہ بنا رہے ہیں زمین کے لیے، یہ پہلے ایک پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کو 2 امتحان دکھانے تھے، ایک فرشتوں کا امتحان اور شیطان کی بھی حرکتیں دکھانی تھی، یہ سب بتا بتو کے کہ کس طریقے سے تم نے دنیا میں کیا تمہارے ساتھ امتحان آ سکتے ہیں، تو اب تم ادھر جاؤ، اور اس ٹیسٹ کو اب تمہیں جب تم پاس کر لو گے تو واپس تمہیں دوبارہ تمہارا یہ گھر ہے جنت، تم نے ادھر آنا ہے۔ تو پھر شیطان نے جو تھا نا اپنا کام جیسے میں نے آپ کو بتایا کر دیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا انسان کا دشمن ہے، یاد کر اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کا بھی دشمن ہے اور شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں انسان کے بھی کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں نا، اور پھر شیطان تو ہے ہی دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا تھا اس مقصد کے تحت انسان کو کہا کہ اب تم اپنا زمین پہ جاؤ، جو بھی تم کو کرنا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی بتا دیا کہ ہمیشہ نہیں رہو گے تم اس زمین پہ، تو تم جا رہے ہو دنیا میں، تم نے فار ایور نہیں رہنا ہے، ایک مقرر وقت ہے تمہارا، ٹھیک ہے، ایک مقرر وقت تک تم نے رہنا ہے، اور یہاں رہنا ہے، اور اس وقت زندگی سے تمہیں یہاں کی زندگی جو تمہیں وقتی طور پہ دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اور پھر اس دنیا میں تمہیں واپس تم آ جاؤ گے، ٹھیک۔ تو اب ہمارے لیے جو ہے یہ لیسن ہے کہ ہم یہاں ٹیمپریری طور پہ آئے ہیں، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، واپس چلے جانا ہے، جیسے میں آپ کو شروع سے یہی بتا رہی ہوں، ایک مقرر وقت ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور شیطان کی دشمنی سے بچنا ہے۔ اور دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا وہ شیطان کبھی دیکھا اپنے دشمن سے آپ نے محبت کی ہے کیا؟ اور پھر یہ تو ہمارے ماں باپ کا بھی دشمن ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھانا ہے کہ جب بھی تمہیں غلطی ہو تو دھیان میں رکھنا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو کیسے دھوکہ دیا تھا، یہ لیسن اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اور ہم اپنے ماں باپ کے بھی دشمن سے دیکھیے دوستی نہیں کرتے، اپنے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، تو پھر ہم یہ دشمن سے اتنا پتہ نہیں ہم اس کی بات کیوں سن لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 37، پھر آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، پھر اپنے رب سے الفاظ پر متوجہ ہوا، اور بے شک وہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو احساس ہوا آدم علیہ السلام کو، اور فوراً انہوں نے جب فیلنگز آئے، اللہ کے شرمندگی محسوس ہوئی، تو اللہ نے ان کے دل میں توبہ کے طریقے کے الفاظ ڈال دیے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ کیسے ان کے دل میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دی۔ جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ اور میرے بھی یہ لیے ہے، جب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کس طریقے سے توبہ کرنا ہے وہ باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اچھا اب کیا ہوتا ہے، غلطی دونوں سے ہوئی، ٹھیک ہے، دیکھیں شیطان سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، دونوں سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے کیوں سکھا دیے، شیطان کو کیوں نہیں سکھائے وہ الفاظ؟ یہ دماغ میں بات آتی ہے نا،
بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو گناہ کے بعد شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، یہ چیز ہوتی ہے، اور توبہ کی قبولیت کے لیے نا یہ شرط ہے۔ اگر آپ کو اپنی گناہوں کی معافی ہمیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں شرمندگی، ندامت دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو شیطان کو تو کوئی افسوس ہی نہیں تھا، نہ شرمندگی تھی، بلکہ اس کو تو تکبر ہو گیا۔ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح اللہ کو بلیم کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نکل رہا ہوں، تم نے مجھے امتحان میں ڈالا۔ تو آدم علیہ السلام نے شوق سے سیکھ لیا، مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ القاء کر دیا۔ وہ سورہ اعراف کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، سوری دعا آتی ہے، میں ابھی شاید ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ دعا آتی ہے، تو پھر وہ دعا جو ہے نا انہوں نے سیکھ لی آدم علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے آدم کو یہ سکھائی، سب سے پہلی دعا ہے یہ، استغفار کی سب سے پہلی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کی آیت میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ ڈھونڈیں گے تو، ٹھیک؟ تو سب سے پہلے استغفار کی یہ دعا ہے جو انسان کو سکھائی گئی ہے، انسان کو ہر دم ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے نا۔ تو اصل چیز گناہ نہیں ہے، گناہ تو ہوئیں گے، ہمارے ساتھ ارادہ ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، تو ہم سرکشی کی طرف جائیں گے، گناہ ہوئیں گے۔ اصل چیز ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو فیل گلٹی کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو برا نہیں لگتا ہمارا گناہ کرنا، اصل چیز ہے کہ وہیں ہم کیچڑ میں پڑے نہ رہ جائیں، کیونکہ ہم بنے ہیں ایسے، ہم سے گناہ ہوئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ، میں توبہ قبول کروں گا۔ تو اللہ نے آدم کو جنت کی ہر چیز دی، دیکھیں جنت ہر طرح سے عیش و آرام دیا، مگر بغیر مانگے دے دیا، مگر معافی دیکھیں جب تک انہوں نے شرمندگی محسوس نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اللہ نے ان کو ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ نے انسان کو اندر رکھ دیا ہے کہ گناہ کے بعد ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا گناہ کر کے جھوٹ بول کے ایک ہمارا الارم سسٹم جو ہے نا آن ہو جاتا ہے، جس کی جتنی فطرت سلیم ہوتی ہے اتنا الارم کا ساؤنڈ تیز ہوتا ہے، جتنی فطرت گندی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارا جو لوامہ ہے نا، لفظ لوامہ، وہ بہت دھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جتنی روح میں جتنا کانٹے کی طرح چبھ رہے ہوتے ہیں، جیسے چبھن ہوتی ہے نا ہماری روح کے اندر، چبھن شروع ہو جاتی ہے کوئی گناہ، کوئی غلط کام کر کے، تو اللہ ناراض ہو گیا، یہ فیلنگ جو ہے نا ہم کو، ہمارے دل کو تڑپا دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، تو اس کی فطرت سے یہ اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر اپنی فطرت کا جو گناہ بھی ہے، مگر اصل چیز کیا ہے؟ گناہ کے بعد شرمندگی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو وہ اللہ کے آگے رجوع کرتا ہے۔ اور پھر شرائط کیا ہیں دیکھیں، نمبر 1 شرمندگی ہونا، توبہ کی یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم کو شرمندگی ہو، ہم کو ہمارے اندر گلٹی فیل ہو۔ نمبر 2 گناہ کا احساس ہونا کہ میں نے واقعی کیا ہے، ہم لوگ تو کر کے کتنے گناہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اور پھر نمبر 3 کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گی، جتنی اپنی استطاعت ہے اپنے اندر ارادہ کرنا کہ میں نہیں کروں گی۔ گناہ کے بعد توبہ ہے، اور مزید جو ہے نا اس کے بعد کیا ہوتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہوں نا، کہ جب تم پلٹ آؤ گے تم مجھے تواب الرحیم پاؤ گے، جب تم مجھ سے مانگو گے نا، تو جب تم پلٹ آؤ گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، اور میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہے آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، جب کبھی تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے گی، جو میری ہدایت پر چلا اس پر نہ خوف ہوگا نہ اس پہ غمگین ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں یہاں بتاتے ہیں کہ جو اب تم لوگ کا جو مقصد تھا، جو امتحانات ہے، جو کچھ دکھانا تھا، سب کچھ ہو گیا، یہ ساری اب پریپریشن اور جو ٹریننگ تھی وہ ہو گئی۔ اب تم لوگ کا جو مقصد تھا اب اپنی زندگی سے جاؤ، اب وہاں جا کے رہو، اور تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، جو میری ہدایت پہ چلے گا تو وہ آخرت میں ہی یہ ممکن ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا نہیں تھا، کہ خوف اور اندیشے تو لگے رہتے ہیں، اور جس کا بھائی یا تو بہت ہی ہائی فائی ایمان ہو جائے کہ اس کا اللہ پہ توکل ہو جائے، تو ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں نا، مگر یہ جنت کی خاص انعام ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔
تو یہ تعلیم تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تعلیم دینا تھا، اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا. اب وہ مقصد اللہ نے کا پورا ہو گیا. جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا تھا تو تم ایک خاص وقت تک تم دنیا میں رہو، تمہارا امتحان آئیں گے، اور جب امتحان آئیں گے اگر امتحان میں فیل بھی ہو جاؤ تو تم فکر نہیں کرو، پلٹ آؤ، اللہ تواب الرحیم ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے جو حقائق ہے نا، انسان کی جو رب کی پہچان کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک چپ ڈالی ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈے. دیکھیں کسی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، کہ اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میرے ماں باپ کون ہیں. اس کو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں کس کا ماں باپ ہوں. اسی طرح اللہ نے اللہ کی پہچان انسان کے فطرت میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کو پہچان کرو، ایسی زندگی گزار کے نہیں ہو جاؤ جس طرح تمہیں اپنے ماں باپ کی پہچان ہوتی ہے، اپنے رب کو بھی پہچانو کہ وہ تم کس کی مخلوق ہو، تم اپنے مالک کو پہچانو. اور نمبر 2، خیر اور شر کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انسان کے ساتھ دیکھیں، دوسروں کے ساتھ تو انسان غلط کر دے گا، لیکن جب اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے نا تو بڑے ہی انصاف کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت میں رکھی ہے. تو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی پہچان اور خیر اور شر، جو برا اور اچھے کی پہچان کے لیے تمہارے اندر تو میں نے چپ ڈالی ہے، مگر اس کے اہتمام کے لیے اللہ نے نبوت کا اہتمام کیا ہے. یعنی کہ نبی آئیں گے، اللہ کی ہدایت آتی رہے گی، اور انسانوں کو جو ہے نا تمہیں ملے گا، ضرور ملے گا. انسان اگر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام نہ کیا نا تو انسان بہت سخت امتحان میں ہے. آپ اس کو معمولی نہیں سمجھیے. اگر صرف اسی چیز پہ اللہ چھوڑ دے گا نا جو عقل اور فطرت میں ہے، بہت کم لوگ پاس ہو سکیں گے، کیونکہ بہت مشکل امتحان ہے یہ. اگر وہ اپنی فطرت کی خلاف گیا، اگر ایک سیکنڈ کو بھی وہ اپنی فطرت سے ہٹا جو اللہ نے چپ ڈالی ہے، تو دیکھیں یہاں شیطان سر پہ کھڑا ہے، ادھر نفس ہے، ماحول اندھیرا ہی اندھیرا ہے انسان کے لیے. انسان جو ہے نا بھٹک جائے گا. تو جو فطرت میں ڈالا گیا اگر وہ اس پہ قائم رہے گا اور جو کامیاب ہوگا، مگر مشکل ہے، کم پرسنٹیج ہوگا. تو اسی لیے اللہ سبحان کا یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ اس نے ہمارے لیے امتحان کے لیے، ہدایت کے لیے سامان کیا ہے. جو مطلب ہدایت پر آنا چاہے گا وہ آ جائے گا، اور دلیل ہے نا، اور زندگی گزارے گا جو نبی بتا رہے ہیں، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. دلیل، ہر طرح کی دلیل اللہ نے دی ہے زندگی گزارنے کی. اور اگر گمراہ ہونا چاہتا ہے تو بھی بھائی اپنی مرضی سے ہوگا. تو جب اللہ کی ہدایت آئے تو جو پیروی کرے گا اس کو جنت ہوگی، اس کے لیے وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی اندیشہ ہوگا. یہ جنت کی خاص انعام ہے. دنیا میں دیکھیے خوف اور اندیشہ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زندگی کے امتحان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، مگر جنت میں یہ ذہنی سکون ہوگا. دیکھیں خوف کب ہوتا ہے؟ آنے والی چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. اور جب کوئی چیز انسان کو تکلیف میں ڈال دے، کوئی حادثے سے گزر جائے تو وہ غم میں چلا جاتا ہے نا. تو کیا ہوا؟ یعنی کہ ایک مستقبل کا خوف ہے اور ماضی کی چیزوں کو یاد کر کے وہ غمگین ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو جب ہدایت پہ وہ چلے گا، جب وہ اپنے جنت میں آئے گا تو یہ اس کو بڑی اچھی سکون کی زندگی ملے گی. اب آیت نمبر 29، جو لوگ کفر کریں گے، ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے، وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ نے کہا جو آیات ہیں، جو اللہ کی ہدایت آئی ہے، اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ان کے جو احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، شیطان کی پیروی کریں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ دوزخ میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے رہنے والے ہوں گے. یعنی کہ جس طرح خود تو جائیں گے، اوروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، مگر جو لوگ یقیناً اس کے اپوزٹ بھی ہوگا، جو اچھے کریں گے وہ ہمیشہ جائیں گے. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کہی ہے، جو لوگ کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہی دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بس اللہ نہ کرے، اللہم اجرنی من النار، اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ اچھا، ابھی میں نے پھر آپ سے ایک بات کہی تھی نا کہ کچھ مفسرین نے یہ جو درخت کی بات ہے نا، کہ جس میں کہتے ہیں کہ آدم اور حوا سے کہا کہ وہ درخت کے قریب نہ جانا، تم وہ درخت کا پھل نہ کھانا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا، اور ان کو کہا کہ پورے گارڈن میں پھرتے رہو مگر وہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ اچھا، کچھ علماء نے اس کی کچھ تشریح ایسی کی، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کہ مطلب کہ ان کا بھی خیال تھا کہ آپ کو بھی زندگی میں سنیں تو آپ کو کوئی سرپرائز نہیں ہو کہ ایسے بھی مفسرین نے اپنی کی ہے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے اس میں جنت کی بات کہی ہے نا، تو جنت ان کا کہنا یہ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کلیئر کر رہی ہوں کہ ان کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اب آپ کی اپنی چوائس ہے، جو بھی آپ اپنے ذہن سے جو بھی اس کو پسند کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو جنت ہے وہ ایک باغات کو کہتے ہیں، باغات کا نام جنت ہے، ایکچوئل میں وہ جنت سے مطلب ہے وہ باغات میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کی کوئی ایسی ایک جگہ ہے، جیسے افریقہ کا علاقہ، کچھ وہاں کا سیزن، وہاں کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے، وہاں باغات ہیں، سائے دار درخت ہیں، بہت ساری چیزیں، تو سمجھیے انہوں نے وہ دنیا کا ہی ایک جگہ کو کہا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا وہاں رہتے تھے، کوئی وہ جنت کا بجائے انہوں نے اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک امتحان آ گیا، سب کچھ مگر ایک پابندی تھی کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا، یہی کہا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، سب کچھ کرو مگر اس کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 میں شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں کہ تم ہمیشہ کی زندگی جئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کی زندگی جینے کے لیے تمہیں یہ پھل کھانا پڑے گا۔ تو ہر کوئی جینا چاہتا ہے، وہ اس نے شیطان نے ایسا بہکایا تھا کہ تم ورنہ مر جاؤ گے، یہ کھا لو، یہ چیزیں کھا لو، اس طرح سے وسوسہ ان کے اندر ارج پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کے درخت، تو ہمیشہ کے درخت سے ان کا مثال یہ تھا کہ یعنی کہ جب ایک میٹنگ ہوتی ہے مرد اور عورت کی، تو اس سے جو جنریشن گرو کرتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمیشگی کی زندگی ہوتی ہے، جب انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کے جو ہے جنریشنز آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا امتحان تو دیکھیں علم کا امتحان تھا، ٹھیک ہے؟ علم کا امتحان تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، پھر فرشتوں کو سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ تو اس سے جو علم کے امتحان میں، جیسے میں نے آپ سے اور بھی کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انا پیدا ہوتی ہے، ایک امتحان کیا ہو گیا، انا کا، ایگو پرابلم انسان کے ساتھ رہتا ہے، اب وہ چاہے اس کے پاس اقتدار ہو، حسن ہو، علم ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، تو اس کے اندر ہے نا ایگو پیدا ہوتی ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا امتحان جو انسان ڈالا گیا ہے وہ مرد اور عورت کی کشش ہے، یہ وہ ان کی تفسیر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان نے کس طرح بہکایا حضرت آدم اور حوا کو، اگر تم موت سے بچنا مطلب چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو، یہی بولا تھا نا، اس میں جو جیسے تمثیل دی گئی ہے، تو پھر اس درخت میں اٹریکشن ڈالا، یعنی کہ انسان پیدا ہوا۔ اب آپ دیکھیں جو دنیا کے، ہم قرآن کے آگے بھی آیتوں میں پڑھیں گے کہ جو ایگ ہوتا ہے نا، مرغی کا انڈا دیکھا ہے نا آپ نے، ایسا ایگ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب وہ چٹکتا ہے تو ایک چوزا نکلتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا کی تخلیق ہوئی تھی نا، اس دنیا کے پیٹ میں ہوئی ہے، اگر آپ آگے بھی انسان، ہم لوگ قرآن میں یہ آتا ہے کہ چکنی مٹی، دلدل کی مٹی سے ایک اندر پیدائش ہوئی ہے انسان کی، بہت سارے جنریشنز نکلے، کچھ حیوان، اللہ نے ابھی بس اللہ ٹرائل پہ کر رہے تھے نا، جیسے ڈارون کی آپ پڑھتے ہیں تھیوری کی، بہت کیسے کیسے انسان تھے، وہ جھکتے تھے، بندروں کی شکل تھے، ایسے تھے ویسے تھے، تنی کیا کیا ہوتے 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 آپ نے دیکھا نا کتنے فاسلز نکل رہے ہیں۔ نو ونڈر بہت سارے گزرتے گزرتے فائنلی اللہ نے آدم اور حوا کو چوز کیا، تو پھر اللہ نے اس میں اپنی روح ڈالی، ٹھیک ہے نا، اس میں روح ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے علاوہ، جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں بچپن میں جب بچے کی ارج کیا ہوتی ہے، صرف کھاؤ پیو، بس اس کو دو چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، یہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گرو ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک وقت میں ایک جنسی کشش پیدا ہوتی ہے، ایک ایج میں آ کے 13-14 سال میں جنسی کشش پیدا ہوتی ہے،
اب اس کے بارے میں معلومات کبھی ماحول دے دیتا ہے، کبھی دوست دے دیتے ہیں، کبھی آج کل تو انٹرنیٹ ہے، مطلب ڈفرینٹ طریقے سے اس کو معلومات ان بارے میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جب آدم کی پیدائش ہوئی، جب وہ اس عمر کو پہنچے تو شیطان نے ان کو وہ توجہ دلائی، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر، کیونکہ وہ شیطان تو جانتا تھا، شیطان کو تو پتہ تھا انسان کی کمزوری کہاں کہاں کیا کیا ہے، تو اس نے جس طریقے سے ایک ٹین ایجز کے اندر یہ ارج پیدا ہوتی ہے ایک ایج کے ساتھ، تو سمجھے وہ بھی جب وہ باغات میں رہ رہے تھے اس طرح ایک ایج میں پہنچے کہ ان کے اندر وہ چیز بلڈ اپ ہونا شروع ہوئی، تو شیطان نے جو ہے پھر ان کو جو ہے جب ایک ایج آئی، تو کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا یہ جب ٹین ایجز آتا ہے تو یہ معلومات ارد گرد سے بچوں کے اندر آتا ہے، پھر ان کے اندر ایک جذباتی رجحان پیدا ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے، ان مفسر کا یہ کہنا ہے کہ شیطان نے ان کے اندر یہ ارج کیا، یعنی کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم سب کچھ کرو مگر اس کے قریب نہیں جانا، ان سے یہ بھول ہو گئی۔ جب ایسے میٹنگ میں ایک مرد کے اوپر، ایک عورت کے اوپر جو ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، جس کے اپنی عقل شعور چلا جاتا ہے، اس پر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہ رہی ہوتی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کنڈیشن اس نے توجہ دلائی، پھر جب توجہ دلائی تو پھر ایک احساسات ہوتے ہیں نا، جب توجہ آتی ہے انسان کے اندر پھر وہ کیفیت اٹریکشن وہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ نے پھر ان کے اندر مطلب یہ چیز ہوئی، اور پھر مطلب یہ ایک شجر خلدوج، میں نے آپ سے کہا نا سورہ طٰہٰ میں، تو ایک شجر کسے کہتے ہیں ہم، شجر نس آپ کرتے ہیں نا، شجر ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں، جو پورا شجر ہوتا ہے ہمارا، ہمارے خاندان دادا دادی تک کیا کیا باتیں جاتی ہیں سب کے ایکسپلینیشن ہوتی ہے، تو شجر خلد مطلب ہمیشہ کا درخت کے لیے انہوں نے اس چیز کو رکھا ہے، اس تفسیر کو وہ لے کے آئے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اترو نا، یعنی کہ باغات میں سے اترو، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ یہ آیت جو ہے کوئی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے اترو کا مقصد نہیں ہے کہ جنت میں تھے اور زمین پہ اتر جاؤ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی الفاظ گرامر کے آگے بھی بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ تم اہبط مصر، یعنی کہ اب تم مصر میں جاؤ، وہ لوگ نے کہا تھا کہ ہمیں بھی کھانے پینے چیزیں چاہیے، تو اللہ نے کہا اترو، یا اترو کا مطلب جاؤ، یعنی کہ جیسے سواری پہ سے تم نیچے اترتے اب جاؤ تم اور جا کے اپنے لیے کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم کو جس باغ میں رکھا گیا تھا، جس امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، اب تم آزاد ہو، اب تم کو جو مقصد تھا سمجھانے کا تمہیں سمجھا دیا، اب تم نکلو اپنی زندگی کو گزارو، اور دیکھو کہ انسان کا دشمن، یہ بات یاد رکھنا کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، اور انا، جیسے میں نے آپ سے کہا، انا حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ پڑے گی۔ پہلا امتحان اللہ نے علم کے ذریعے انا کا بتایا، ایگو، یہ جب بھی تم حق کے لیے جاؤ گے تمہیں اس کا امتحان تمہاری زندگیوں میں آئے گا، اور وہ فرشتوں کو وہ کامیاب ہوئے، ورنہ شیطان کو دیکھ لو کہ اس نے تکبر کیا، تکبر کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے نکل گیا، تو تم نے بھی جو ہے نا اپنا امتحان کو پاس کرنا ہے، تم نے اس کو جب بھی اس قسم کا امتحان آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، کس کو یاد رکھنا ہے، فرشتوں کے امتحان کو، کہ دیکھو اللہ کے حکم کو دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کون حکم دے رہا ہے، چھوٹا بڑا کون دے رہا ہے، نہیں، جیسے فرشتے جھک گئے اپنی ایگو کو تم جھکا دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا امتحان جو جنسی امتحان ابن آدم تم کو پالا پڑے گا جنس کے امتحان کا، تو تم اس امتحان میں بھی جو ہے نا یاد رکھنا کہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا کہ شیطان نے ان کو کیسے بہکایا تھا نا، تو یہ بات یاد رکھنا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ شیطان کی کیا کیا ترکیبیں ہوتی ہیں نا، ایک خود پسندی سے بچنا، خود پسندی سے تمہیں تکبر آئے گا، اور دوسری جو ہے اپنی حرام حلال کا خیال رکھنا، ہر چیز میں تمیز رکھنا حرام حلال کا، تو انسان سے یہ چیزیں جو ہیں شیطان سلپ کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو تم اگر ہو جائے تم سے غلطی، تم سے ایگو ہو جائے یا تم جنسی یا حرام حلال کی کسی بھی طریقے کا ہو جائے، تو پہلے اس میں تم نے فرشتوں کا رویہ کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، بس دیکھو میرے اللہ کا حکم ہے، بس اپنے آپ کو جھکا دو۔ پھر آدم اور حوا کا رویہ کہ گناہ ہو بھی جائے، کتنے بڑا سا بڑا گناہ تم پہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، پلٹ آؤ۔ اپنے ماں باپ نے جیسے انہوں نے معافی مانگ لی تھی اللہ سے، تم بھی معافی مانگ لو۔ تو یہ انہوں نے ایک تفسیر بیان کی ہے آدم اور حوا کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے دونوں ہے، اب آپ لوگ بھی اپنا ذہن کو استعمال کریں، جو بھی آپ کے دل کو تسلی دے۔ یہ ایک تھی۔ تو اب دیکھیں، اب اس قصے سے جو ہم نے بچپن سے ہم یہ قصہ سنتے آ رہے ہیں آدم اور حوا کا، اب آپ نے اور میں نے اس قصے سے کیا سبق لیا؟ خالی ایک بیڈ ٹائم اسٹوری تو نہیں ہے نا، ایک اسٹوری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، کوئی مقصد سے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا ہے، یہ ہر کہانی میں دیکھیں ایک سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سبق نہ لیں تو وہ بیکار ہوتا ہے، وہ بیکار ہے پھر۔ تو آدم علیہ السلام نے انسان کے ساتھ کیا تھے، وہ پیغمبر بھی تھے، رائٹ۔ امتحان سے جب تک گزریں تجربہ نہیں آتا، جب ہم امتحان سے گزرتے ہیں تو تجربہ آئے گا۔ تو چاہے ہم فیل بھی ہو جائیں، ہمیں ایک تجربہ ملتا ہے۔ تو کیونکہ اپنے اوپر تجربہ کر کے ہی انسان میں کیا آتی، پختگی آتی ہے۔ تو کیا ہے، اور جب کسی کی بھی کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی سے گزرے تو انسان کے اندر کا جو جوہر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں ایک اور سبق کیا ملا کہ حرام حلال کی تمیز کرنی ہے، جان بوجھ کر حرام نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ آدم علیہ السلام سے کچھ بھول ہوئی تھی تو ان کو جان بوجھ کر یہ ہمیں نہیں عمل کرنا، بلکہ بھول سے ہو گئے تھے۔ صرف علم نجات، علم ہم کتنا ہم قرآن بھی پڑھ لیں، صرف وہ کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے پلٹنا، شیطان کے فطرت میں ہے اکڑنا۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں؟ ہماری انسانیت کیا ہے؟ یا ہم اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اکڑنا کس کی فطرت ہے؟ شیطان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف دنیا کا علم فائدہ نہیں دیتا، ہدایت کے علاوہ شیطان کی چالوں سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ جانا تو کچھ نہ آیا، یعنی کہ شیطان کی کہاں کہاں سے کیسی کیسی چالیں ہوتی، کیسے وہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے، ہمیں اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کو جو ہے ایک لمیٹڈ ٹائم تک اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم صرف ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر لمحہ ہمارا ایک ایگزام چل رہا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو شیطان کے رویے کی خبر دے دی، بتا دیا کہ تم اور جو ہے تمہاری اولاد کا دشمن ہے، سب کچھ بتا دیا، اور تجربہ، مشاہدہ سب کچھ کروا دیا، تاکہ ہم کس طرح ہوشیار ہو کے زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں آخرت میں پچھتاوا نہ ہو۔ اور اللہ کی ہدایت کی پیروی جب ہم کریں گے، اللہ کی ہدایت کی پیروی، تو ہم کو کیا غم اور خوف سے نجات ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کی پیروی کے لیے 2 رکعت ہم نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور جو ہم دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم، اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ دوسروں کو بھی دے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرما دے۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن پڑھنا، ہدایت کامل ہونا، لیکن نیک عمل، ہر ایک چیز کی توفیق کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ تو انسان کو خود پسندی اور تکبر اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اور آخری بات یہ کہ کبھی بھی غلطی ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو جائے گی، نو پرابلم، اللہ کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایسے لوگ جو غلطی کر کے پلٹ آتے ہیں۔ تو آپ اور میں بھی اپنے اپنے گناہوں کی جو بھی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اپنے شیطان سے بچنے کی ہم دعائیں بھی کرتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔